بھائی ہما ایک پہلو ہے جس میں آپ اسوا نہیں بن سکتے، وہ پہلو ہے خواتین کی زندگی کا۔ ایک بیوی کے لیے کیا اسوا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فزیکلی امپاسبل ہم کہیں گے، ناممکن ہے۔ بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو وہ جو کردار پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اگر کوئی کمی کا امکان ہے تو صرف اس ایک پہلو سے ہے۔ تو خواتین کے لیے بھی تو پھر درکار ہے کوئی اسوا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ درکار ہے۔ تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج مطہرات نے فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا، ان کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا۔ وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے۔ حضور کی جو بنات مطہرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہے بیٹیوں کے اعتبار سے۔ تو ازواج یا بیٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے، اور ماں کے لیے بھی آخر جس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئے گی، ایسے ہی فاطمہ الزہرا بھی آئیں گی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو عزی اسد کہ در آغوش شبیر بگیری، تم فاطمہ کا اسوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ فاطمہ بنت محمد ہے اسوہ، کہ اگر تم ان کا اسوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہے وہ کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا اسوہ اختیار نہ کرو گی تو پھر گودیں جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جن کانٹوں سے آج بھری ہوئی ہیں اسی طرح کا جھاڑ جھکاڑ اور اسی طرح کے کانٹے جو ہیں وہ ان گودوں کے اندر آئیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں اسوہ نسوانی اسوے کے لیے جو ضرورت ہے۔ تو آئیڈیل کون ہے؟ ظاہر بات ہے ازواج مطہرات۔ بیٹیوں میں اور باپ میں بھی کچھ نہ کچھ حجاب ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کامل جو معاملہ ہے قرب اور اتصال کا بتمام و کمال وہ تو ازواج ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لہذا ازواج کو جو یہاں خطاب کیا گیا وہ اس پہلو سے کہ یہ ہے آئیڈیل تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس سے پہلے کی دو آیات میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عام خواتین کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھو، تم اگر کوئی نیکی کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہاری پکڑ بھی دوہری ہوگی، سزا بھی دوہری ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آئیڈیل ہو اس آئیڈیل کا تھوڑا سا نقص جو ہے وہ تو پھر بہت نمایاں ہو جائے گا دوسروں میں۔ جو نمونہ جو بن رہا ہے اس کی تھوڑی سی کمی اس کو تو لوگ دلیل بنا لیں گے اپنی بڑی بڑی کوتاہیوں کے لیے۔ لہذا تمہاری جو یہ نازک حیثیت ہے کہ تم اسوہ ہو تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے تا قیام قیامت، لہذا تمہاری اگر کوئی خطا ہوئی تو تمہاری پکڑ دوہری ہو جائے گی، اور چونکہ پکڑ دوہری ہو رہی ہے لہذا اس کو بیلنس کیا جانا چاہیے کہ تم اگر نیکی کے روش اختیار کرتی ہو تو تمہارا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ اس تمہید کے بعد فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام خواتین کے مانند نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اگر تقوی کی روش اختیار کرو اور خدا خوفی اس کا انداز اختیار کرو تو پہلی تو تمہیں یہ ہدایت ہے کہ تم اپنی گفتگو میں جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اس لوچ کی وجہ سے، حالانکہ آواز کا لوچ جو ہے وہ نسوانی حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں فرق رکھا ہے مردانہ آواز میں اور نسوانی آواز میں، فطرت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا مقصود ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک برائی کا سدباب ہے، تمہاری آواز کا یہ حسن جو ہے یہ ظاہر ہو تمہارے شوہر کے لیے ہو یا جو آگے اور آ جائے گی تفصیل، جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم کان سے اگر کوئی آواز اس نوعیت کی ٹکراتی ہے تو اگر کسی کے اندر کوئی روگ ہے، کسی کے اندر کوئی خباثت ہے، اس خباثت کو غذا مل سکتی ہے، اس روگ کی وجہ سے جو اس میں ہے اس میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے، اور اس تحریک کا سدباب کرنا جو ہے مطلوب ہے۔ تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یہ بھی نہیں ہے کہ جھڑکو اور ڈانٹو، بات معروف طریقے پر کرو اور جتنی ضروری ہو اتنی کرو، اس سے زائد نہیں۔
اور اس میں بھی آواز کے اندر لوچ نہ ہو، بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ تکلف کر کے بھی اس میں کرختگی پیدا کر لی جائے، تو یہ اس حکمت کے عین مطابق ہوگی کہ جو اس حکم کی پشت پر کار فرمائے۔ اس کے بعد اب کیا ہے، تمہارا رول کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ گھر ہے تمہاری اصل جگہ، گھر سے باہر تمہاری نگاہ ہی نہ اٹھے، تمہارا اصل میدان کار جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر نکلنا کوئی ایمرجنسی ہو، شدید ضرورت ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ جان لیجئے کہ مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان خاتون کا دائرہ کار جو ہے، میدان عمل جو ہے وہ اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور مزید اس میں وضاحت فرما دی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بے رے اور جیم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے نمایاں ہونے کے لیے۔ برجیاں جو بنتی تھی فصیلوں کے اوپر برجی، تو ظاہر بات ہے کہ جب دور سے کوئی آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے سب سے اونچی چیز نظر آئے گی، چونکہ وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی، اس لیے ان کو برجی کہا جاتا اسی اعتبار سے۔ تو تبرج کے معنی ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنا، کھبنا، کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ مردوں کی نگاہیں اٹھیں، یہ ہے در حقیقت تبرج۔ اور یہ جان لیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ حسن اپنا اظہار چاہتا ہے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے، طاقت جہاں کہیں ہوگی وہ بھی ظہور اس کی فطرت میں ہے، اسی پہلو سے تو حکم دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ جو حسن کا ظہور ہے یا اظہار ہے، یہ ایک مخصوص دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے، وہ اس کا آگے بات آ جائے گی کہ تمہاری زینت کن کن لوگوں کے لیے ہے، اس سے آگے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اگر سڑکوں پہ نکلو گی، میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ چاہے عورت ڈھکی ہوئی ہو پورے طور پر، عورت کی چال میں بھی ایک حسن ہے، عورت کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی ایک کشش ہے، اس کے قد و قامت کے اندر بھی فتنہ مضمر ہے۔ جو غالب نے کہا ہے کہ وہ سرو قد ہے وہ قیامت کے فتنے سے کم جانتے ہیں، تو یہ باتیں آخر یوں ہی تو نہیں آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ناگزیر حد تک جو ہے برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن نکلو ہی کیوں؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو خامخواہ نکل کر آنا بھی، یہ بھی خامخواہ مردوں کی نگاہ میں آنا ہے، چاہے ڈھکے اور پورے طور پر ستر اور لباس جو ہے وہ پہن کر عورت نکلی، تو اس کی بھی حتی الامکان جو ہے ممانعت ہے کہ بغیر کسی حقیقی اور واقعی اور ناگزیر ضرورت کے خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔